اس میں بڑائی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ بالکل بڑا ہی۔ لیکن اولیاء نے گردنیں جھکا دی، کیوں؟ زبان غوث کی تھی، کلام رب کا تھا، اور رب ہے بہت بڑا، بڑی بات نہ کرے تو چھوٹی کرے۔ جب رب بولا تو کہا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ ہر ولی نے گردن جھکا دی کہ غوث تھوڑی بول رہا ہے جو تکبر کا فتویٰ لگائیں، خدا کلام کر رہا ہے، جو چاہے مرضی کلام کرے۔ اچھا سب نے تو گردن جھکائی، میری بادشاہ نے کیا کیا؟ کہا میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔ اچھا سنو، بڑائی بیان کرنا تو خدا کی شان ہے، رسول کی شان تو ہر وقت نیاز کرنا ہے۔ رب فرماتا ہے پیارے میں نے تجھے سارا علم دیا، حضور فرماتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، انا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ نیاز ہے کہ نہیں؟ رب کہے ماں کانا وما یکون کا علم دیا، سرکار عرض کرے کہ تیری ذات جانتی ہے میں نہیں جانتا۔ یہ نیاز ہے، یہ بندے کی نیاز ہے۔ رب فرمائے میں نے تجھے مالک کوثر کیا ہے، سرکار فرمائے تیرا اختیار ہے سارا۔ رب فرمائے تو رات کو تھوڑی نماز پڑھا کر، بی بی عائشہ کہیں سرکار ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں، آپ عرض کریں افلا اکونا عبدن شکورا، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بس بات ختم کرتے ہیں، بڑائی کرنا خدا کی شان ہے، نیاز کرنا مصطفیٰ کا کام ہے۔ سنیوں مبارک ہو اگر بغداد سے خدا کی آواز آئی، اجمیر سے رسول کی آواز آئی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے خواجہ کالونی والو، لا الہ الا اللہ یہ خدا کی بڑائی ہے، محمد رسول اللہ یہ مصطفیٰ کی نیاز ہے۔ خدا اور رسول کا ذکر پورا نہ ہو، ذکر جمع نہ ہو، کلمہ نہیں بنتا۔ تو سن لو، ایک طرف سے خدا بولے، دوسری طرف سے مصطفیٰ نہ بولے، بیلنس نہیں ہوتا۔ اگر بغداد میں ربانی جلوے اتر رہے تھے تو اجمیر سے نیاز مصطفیٰ برآمد ہو رہی تھی۔ اور ایمان صرف خدا کو ماننے سے نہیں بنتا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے؟ ایمان صرف رب کو ماننے سے نہیں، پہلے رسول کو مانو پھر رب کو مانو۔ تو میرے بھائیوں آج سے اس رویے کو ختم کر دو کہ قادری بڑے کہ چشتی بڑے۔ یہ ترازو بھابھیوں کے پاس ہوتی ہے، ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہم بڑا چھوٹا نہیں تولتے، ہم سب کو ولی مانتے ہیں۔ اور یہ جھگڑا ختم کر دو، اس لیے کہ اگر خدا پر ایمان ہے تو رسول کی وجہ سے ہے، اور اگر رسول کو مانا تو خدا کی وجہ سے مانا۔ تو جس طرح خدا اور مصطفیٰ کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح غریب نواز اور غوث پاک کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو اجمیر سے نکلا وہ غوث ہی کا تھا، اور جو غوث نے دیا وہ اجمیری کا تھا۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں محبوب سبحانی، رب کا محبوب، اور انہیں کہتے ہیں نائب الرسول، رسول کا نائب فی الہند۔ تو نائب تو وہی بولتا ہے جو اصل نے کہا ہو، اور محبوب تو وہی کہتا ہے جو سبحان کا پیغام ہو۔ تو معلوم ہوا ہاتھ کی طرح ہے، ایسے کرو تو قادری ہیں، ایسے کرو تو چشتی ہیں۔ اور بیعت کے لیے پورا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے، خالی سامنے کی ہتھیلی نہیں۔ تو اگر ولی کو پکڑا ہے تو قادریوں سے محبت پوری رکھو، چشتیوں سے محبت پوری رکھو، سہروردیوں سے محبت پوری رکھو، نقشبندیوں سے محبت پوری رکھو، حتیٰ کہ ہر ایک سے محبت پوری رکھو۔ اولیاء کا پیغام جوڑنے کا ہے، توڑنے کا سب سے محبت اور سب سے پیار۔ بس نبی کے گستاخ سے نفرت رکھو، ہاں گستاخ سے نفرت رکھو، بے ادب سے نفرت رکھو، وہ بھی گستاخی کی وجہ سے۔ کہہ دو کہ ویسے تو انسان ہے لیکن کام تو نے انسانوں والا نہیں کیا۔ اگر انسان ہوتا گستاخ نہ ہوتا، اور اگر گستاخ ہے تو حیوان بھی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا پیغام ہے، یہ 11ویں کا پیغام ہے کہ اولیاء سے نیاز رہے گی، اور جن کی وجہ سے ولی ملے ہیں ان کو سلام رہے گا۔ 11ویں ہوتی رہے گی، میلاد ہوتا رہے گا، یا غوث کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، اور یا نبی سلام علیکہ کی صدائیں بھی آتی رہی ہے۔ کھڑے ہو جائیے اور سلام